راضی ہو لیکن ولی کی اجازت ہی نہ ہو اور اس طرح چھپ کے نکاح کیا جائے تو وہ نکاح تو ہوگا ہی نہیں۔ اور اس طرح کے نکاح جو ہیں وہ چند دن ہی چلتے ہیں، چند ہفتوں کا بخار ہوتا ہے پھر وہ اتر جاتا ہے، کیونکہ اکثر جو نوجوان ہیں وہ شادی کو شوقیہ طور پر کر تو لیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ آگے کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہونی ہے، ایک پورا خاندانی نظام آپ نے لے کر چلنا ہے، وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے نہیں ہیں اور بس کیونکہ ڈیزائرز ہوتی ہیں ان پر کنٹرول نہیں کر پاتے، دین سے دور ہوتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس طرح کی شادیاں چند ہفتے یا چند سال ہی چلتی ہیں اور پھر زیادہ جو ہے پرسنٹیج آپ کو لو میرج، جو کہ لو تو ہوتا نہیں ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں شادیاں ہو جاتی ہیں اور پھر یہ زیادہ نہیں چل پاتی۔ اسلام جو ہے وہ رشتوں کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، والدین اولاد کا خیال کریں، اولاد جو ہے وہ والدین کا خیال کرتے ہوئے غلط قدم نہ اٹھائے۔ نیکسٹ از وی آر میریڈ آفٹر سم ایئرس سو ٹیل می وی کین کنٹینیو ریلیشن شپ اور ناٹ۔ سوال ہے کہ ہم کچھ سال بعد شادی کرنے والے ہیں تو کیا ہم اپنے اس تعلق کو قائم رکھیں یا نہ رکھیں؟ دیکھیے اس تعلق کو تو آپ کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ شادی سے پہلے جو تعلق ہے وہ حرام تعلق ہے، اس کو آپ قائم نہیں رکھ سکتے۔ جب آپ کی شادی ہو جائے گی پھر آپ ان تمام معاملات کو لے کر چلیں، پھر آپ ایک دوسرے کے اوپر حلال ہوں گے۔ اگر محبت پاکیزہ ہو اور اس کو ہم نیگیٹو نظر سے نہ دیکھیں تو گناہ ہوگا۔ پاکیزہ محبت جو ہے اس کا آج کل بہت ٹرینڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کو نماز کا ریمائنڈر دیتے ہیں، جی وہ مجھے تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، وہ مجھے تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بہت نیک ہیں، اس طرح کے آپ کو جو ہے وہ بہانے سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارے شیطان کے فٹ سٹیپس ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے اسے۔ لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے وہ برا مناتے ہیں، ہمیں یہ کیوں ایسے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے شیطان سے آپ نہیں بچ سکتے، آپ نیک ہو سکتے ہیں، وہ انسان نیک ہو سکتا ہے لیکن شیطان نیک نہیں ہے، اس کا تو کام ہے کہ آپ سے برے کام کروانا، آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جانا۔ تو آپ نے جو پاکیزہ محبت کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اور ہر کپل نے اپنے لیے الگ الگ لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے۔ کسی کپل کے نزدیک پاکیزہ محبت یہاں تک ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں تب یہ محبت پاکیزہ ہوگی، کسی کے نزدیک جو ہے وہ ہاتھ لگانے سے آگے یعنی مل لیں، ہینڈ شیک کر لیں، یہ جو ہے وہ لمٹس کراس نہ کریں جو کہ شادی کے بعد ایک تعلق قائم ہوتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ کی پاکیزہ محبت ہوگی۔ حرام حلال کیا ہے یہ آپ نہیں بتائیں گے، یہ اسلام بتائے گا۔ جب اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جب دو نامحرم تنہا ہوتے ہیں تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ چیٹنگ پہ تنہا ہے، چاہے وہ ویڈیو کال پہ تنہا ہے، چاہے وہ فزیکل میٹنگ کے دوران تنہا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ محبت تو ہے نہیں، یہ صرف اٹریکشن ہوتی ہے اور پھر آپ گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد آپ واقعی جو محبت ہے اس کی طرف آئیں، یعنی اس کو اپنی بیوی